ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما پس بوجہ، فبما پس بسبب، پس بوجہ، نقضیہم ان کا توڑ ڈالنا، میثاقہم اپنے اقرار کو، اپنے عہد کو، اپنے اقرار کو۔ فبما نقضیہم میثاقہم بس ان کے اپنے عہد کو توڑ ڈالنے کی وجہ سے، اپنے اقرار کو توڑ ڈالنے کی وجہ سے، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیہ سخت، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارہ وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ بلکہ پتھروں سے بھی تمہارے دل زیادہ سخت ہو گئے۔ تو وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دلوں کی جو سختی ہے یہ ہدایت قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، دلوں کی سختی ہدایت قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں آسان لفظوں میں کہ جو چیز جتنی نرم ہے نا وہ دوسری چیز کا اثر قبول کرتی ہے۔ نرم چیز کے اندر دوسری چیز شامل ہو جاتی ہے، گھل مل جاتی ہے۔ مٹی ہے، نرم ہے، پانی ڈالیں مٹی اس کو اپنے اندر جذب کر لے گی۔ پانی ہے، نرم ہے، آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالیں پانی اسے اپنے اندر جذب کر لے گا۔ لیکن اگر پتھر ہے اس پہ پانی ڈالیں پتھر پانی کو قبول نہیں کرے گا، پتھر کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ یہ فرش ہے، ماربل ہے، ٹائل ہے، سخت ہے، یہ کسی چیز کا کوئی رنگ ڈالیں اس کے اندر نہیں جائے گا، کوئی پانی ڈالیں اس کے اندر نہیں جائے گا۔ اسی طرح دلوں کا سخت ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی، اب ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو ہدایت سے محروم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ اللہ سے جو عہد اور اقرار انہوں نے کیا تھا انہوں نے اپنے عہد اور اقرار کو توڑ ڈالا۔ ایمان والوں کے لیے پیغام یہ ہے، سبق یہ ہے کہ تمہارا جو اللہ سے عہد ہے، اقرار ہے، اللہ کے نبی اور رسول سے عہد اور اقرار ہے، اس کو نہ توڑنا ورنہ ہدایت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ یحرفون الکلمہ، یحرفون کہ وہ بدلنے لگے، الکلمہ باتوں کو، جملوں کو، کلموں کو، عن مواضعہ ان کی جگہ سے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ وہ تورات کے کلام کو، اس کے جملوں کو بدل ڈالنے لگے۔ یعنی ان کے دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے بھی باز نہیں آئے۔ یہ تو حد ہوتی ہے نا، انتہا ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک مسلمان جو ہے اس سے اللہ کے اس پاک کلام کی اگر اتنی سی بے ادبی ہو جائے نا کہ یہ نادانستگی میں گر پڑے تو وہ کانپ جاتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے، نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ جائے کہ وہ یہ جرم کرنے لگے کہ وہ اللہ کی کتاب کو، اس کی آیات کو بدلنے لگے، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ وہ اگر اس میں ایمان ہے نا وہ مر جائے گا، وہ کہے گا میں نہیں یہ کام، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ کام کروں۔ لیکن وہ اس درجے کے بدبخت ہو گئے تھے اور ہدایت سے ایسے محروم ہو گئے تھے کہ پوری بے شرمی کے ساتھ وہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کرنے پہ تل گئے۔
اور اللہ کے کلام کو بگاڑنے پہ تل گئے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلموں کو اپنی جگہوں سے بدلنے لگے. ونسوا، اور بھول گئے، حظا، فائدہ اٹھانا، اور بھول گئے فائدہ اٹھانا، مما، اس سے، ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو نصیحت کی گئی تھی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول گئے، اور الٹا وہ کن کاموں میں پڑ گئے؟ اللہ کے کلام کو بگاڑنے میں، اللہ کی کتاب کو بگاڑنے میں. ولا تزالوا، اور ہمیشہ، ولا تزالوا، اور ہمیشہ، تطلعوا، آپ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ آگاہ ہوتے رہیں گے، علی خائنہ بددیانتی، منہم، ان کی، اور ان کی ایسی بددیانتیوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے. الا، سوائے، قلیلا، تھوڑے سے لوگوں کو، منہم، ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ فائدہ اٹھانا بھول گئے اور ایسی حرکتوں میں مبتلا ہو گئے. فاعفو، آپ معاف کیجئے، عنہم، ان کو، فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کیجئے. معافی کس پر؟ اس پر نہیں کہ انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ، نہیں. معافی اس پر کہ یہ آپ کے ساتھ، آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، شرارتیں کرتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فاعفو عنہم، درگزر کریں ان کو. وصفح، اور درگزر کریں، معاف کریں ان کو اور درگزر کریں. ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں، اور نیکوکاری یہاں پر کیا ہے؟ ان کے ساتھ جو زیادتی کرے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ تو معاملہ تھا یہود کا، کہ یہود کا مجموعی طرز عمل یہ تھا، اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو انہوں نے نظر انداز کیا، بھول گئے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک شروع کر دیا. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، اِنَّا، ہم، بے شک ہم، نصارا ہیں. اور ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہوں نے کہا ہم نصارا ہیں. اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہم، ان سے پختہ عہد، ہم نے ان سے بھی ایسے ہی پختہ اقرار اور پختہ عہد لیا تھا. فنسوا، وہ بھی بھول گئے، حظا، فائدہ اٹھانا، مما ذکروا بہ، اس سے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ان کو جو نصیحت کی گئی تھی وہ بھی بھول گئے. اور نصارہ نے بھی وہی سلوک کیا اپنی کتاب کے ساتھ جو یہود نے کیا. نصارہ نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ وہی سلوک کیا، بلکہ نصارہ تو اس معاملے میں یہود سے بھی آگے بڑھ گئے. یہود اس قدر شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے جس قدر نصارہ شرک میں مبتلا ہوئے. بے شک یہود بھی شرک میں مبتلا ہوئے، لیکن یہود شرک میں اتنے مبتلا نہیں ہوئے جتنے کہ نصارہ شرک میں مبتلا ہوئے. فَأَغْرَيْنَا، پس ہم نے ڈال دی، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، الْعَدَاوَةَ، دشمنی، وَالْبَغْضَاءَ، اور نفرت، إِلَى، تک، یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن تک کے لیے ہم نے ان کے درمیان نفرت اور دشمنی ڈال دی، یعنی یہود و نصارہ کے درمیان. یہ تو اب آ کر تھوڑا سا نا ان کا، یہ کو 50-60 سال ہوئے، تھوڑا سا ان کا ملاپ ہوا ہے، ورنہ یہود و نصارہ کے درمیان جو اس سے قبل دشمنی رہی ہے، نصارہ ہمیشہ یہود کو اپنے نبی کے قاتل قرار دیتے تھے،
1933 میں آ کر چرچ نے یہود کا یہ جرم معاف کر دیا. چرچ نے 1933 میں آ کر چرچ نے یہود کا یہ جرم معاف کر دیا. پھر ان کے لیے آہستہ آہستہ جو دشمنی تھی اس میں کمی آنا شروع ہوئی، اور پھر سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ ایک دوسرے کے قریب آئے. سیاسی طور پر یہ ایک دوسرے کے قریب آئے، ورنہ اس سے پہلے نصارہ نے یہود کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، اور کسی عیسائی ملک کے اندر یہود کے لیے اتنی سی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. فَأَقْضَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی، وَالْبَغْضَاءَ، اور نفرت، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک کے لیے. حالانکہ دونوں بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہیں، بنیادی طور پر دونوں بنی اسرائیل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے صراحتاً پڑھا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے، اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور بقیہ انبیاء یہ سب بنی اسرائیل کے نبی تھے. لیکن اس کے باوجود ان دو نبیوں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے درمیان اتنا بڑا فرق ڈال دیا کہ ایک نے اپنے آپ کو یہودی کہلوایا اور دوسرے نے اپنے آپ کو نصارہ اور عیسائی کہلوایا. اور یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ قیامت تک نہیں ختم ہونے والا. یہ فرق ان کے درمیان، ورنہ بیسیکلی دونوں ایک ہیں، بنی اسرائیل دونوں ایک ہیں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور نفرت، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک کے لیے. وَسَوْفَ، اور جلد ہی، يُنَبِّئُ، بتائیں گے، ہم، ان کو، اللہ، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور جلد ہی اللہ ان کو بتائیں گے، بما کانوا یصنعون، جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں، جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں، جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بارے میں بتائیں گے. تو دونوں کا تقابل پیش کر دیا، یہود کہلانے والے، نصارہ کہلانے والے. یہ دونوں کے پاس مذہبی تعلیم، آسمانی کتاب، نبی، رسول دونوں کی طرف آئے. اب اللہ تعالیٰ دین اسلام کے بارے میں ان کو آگاہ فرما رہے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، قد، یقیناً، جاءکم، آ چکے تمہارے پاس. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، یقیناً آ چکے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس تشریف لا چکے. یبینو، کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، کثیرن، وہ بہت ساری باتیں، مما، جو، کنتم، تم تھے، تخفونا، چھپایا کرتے. جو باتیں تم چھپا رہے تھے وہ یہ نبی کھول کر بیان کرتے ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے وہ چیزیں کھول کر بیان. انہوں نے اللہ کی طرف سے، اللہ کے جو احکامات تھے نا، ایک تو یہ تھا کہ ان کی شکلیں بدل دی تھیں، اور دوسرا یہ بھی تھا چھپا دیے تھے. اللہ کے احکام لوگ نہیں بتاتے تھے. چنانچہ اس پر نا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص نے جرم کیا، اور اس جرم کی سزا تھی اس کو سنسار کرنا. بدکاری کی اس نے، سنسار کرنا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، جی اس کی کیا سزا دی، اس کی سزا کیا بنے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی سزا جو ہے وہ سنسار کرنا ہے، اس کی سزا سنسار کرنا ہے. تو حضرت
بلکہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی تمہاری کتاب کے اندر بھی اس کی سزا نہیں ہماری کتاب کے اندر سزا ہے ہی نہیں. زنا کرنے والے کی سزا ہماری کتاب کے اندر سنسار کرنا ہے ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تورات لاؤ. تورات لائی, آپ نے فرمایا پڑھو. وہ چیپٹر جب پڑھنے لگے تو اس انداز سے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ وہ جملہ نیچے چھپ جائے, وہ جملہ نیچے چھپ جائے. آگے پیچھے کی عبارت پڑھنا شروع کر دی. حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور پڑھو. اب جب ہاتھ اٹھایا تو پڑھا تو وہ سامنے آ گیا. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو وہ بتاتے ہی نہیں تھے لوگوں کو کہ اس جرم کی یہ سزا ہے, بتاتے ہی نہیں تھے. اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی طرف سے سزائیں بنا کر لوگوں میں پھیلائی ہوئی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی اللہ کی جو سزا تھی نا, اس میں ان کو ظاہری طور پر خود کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا. بھائی ایک بندے کو سزا دے دی, اس کو سزا مل گئی, فار ایگزامپل کہ وہ زخمی ہو گیا یا مر گیا وہ, تو ان کے پلے کیا پڑا؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے اس کی جگہ کیا ڈالے تھے؟ اس کا اتنا جرمانہ, اس کا اتنا جرمانہ, اس کا اتنا جرمانہ, اس کا اتنا جرمانہ. انہوں نے یہ سزائیں اپنی طرف سے ڈالی ہوئی تھی. اب جرمانوں میں کیا تھا؟ وہ پیسہ آتا تھا اور اپنی جیب میں. اور کئی دفعہ جب کیس زیادہ سیریس ہوتا تھا تو جرمانہ اتنا ہی بڑا ہوتا تھا. کہیں پراپرٹی جائیداد, کہیں سونا چاندی, کہیں کسی شکل میں, کہیں کسی شکل میں. اب اللہ کی سزا اگر لاگو ہوتی ہے تو ان کے اپنے جو منافع ہیں وہ ختم. چنانچہ وہ چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی اس بددیانتی کو بھی ظاہر فرما رہے ہیں. یہ نبی وہ باتیں ظاہر کر رہے ہیں جو تم چھپا رہے تھے. وَيَعْفُو, اور درگزر بھی کر دیتے ہیں, عن کثیر, بہت سی باتوں کو. یہ تو اس نبی کی کا اخلاق ہے کہ تمہاری بہت سی باتیں جو تمہارے جرائم ہیں وہ پھر بھی ظاہر نہیں کرتے, ورنہ تو تمہارے سارے جرائم ظاہر کر دیے جائیں تو شاید تم زندہ ہی نہ رہ پاؤ. قد, بے شک, جاء, آ چکا, کم, تم لوگوں کے پاس, من اللہ, اللہ کی طرف سے, نورن, نور, و کتاب مبین, اور روشن کتاب. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی. نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے, اور نور سے مراد اسلامی شریعت بھی ہو سکتی ہے, اور کتاب مبین جو ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. یہدی, اللہ ہدایت دیتے ہیں, یہدی, اللہ ہدایت دیتے ہیں, بھی, اس کے ذریعے, اللہ, اللہ, یہدی بہ اللہ, اس نور, اس کتاب مبین کے ذریعے اللہ ہدایت دیتے ہیں, من, اس شخص کو, اتبع رضوانہ, جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہو, جو اللہ کی رضا چاہتا ہو, اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور ہدایت کیا دیتے ہیں؟ سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی طرف. وَيُخْرِجُهُمْ, اور اللہ ان کو نکالتے ہیں, من الظلمات, اندھیروں سے, الی النور, روشنی کی طرف, بِإِذْنِهِ, اپنے حکم سے. اور اپنے حکم سے اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں. اندھیروں سے مراد کفر, شرک, نفاق, اور روشنی سے مراد دین اسلام. وَيَهْدِيهِمْ, اور اللہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں, اِلَى صِرَاطٍ مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. اور اللہ سیدھے راستے کی طرف